بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر اردو کے 15ویں لیکچر کے ساتھ فاروق احمد حاضر خدمت ہے۔ عزیز طلباء، آج جس سبق کو ہم نے پڑھنا ہے اس سبق کا عنوان ہے 10 تک۔ وائٹ بورڈ پہ میں نے تحریر کر دیا ہے، سبق کا عنوان 10 تک۔ 10 تک کہتے ہیں دروازہ بجانے کو، دروازہ کھٹکھٹانا، ناکنگ کرنا، اور مصنف کا نام ہے میرزا ادیب، حقیقی نام دلاور علی۔ ان کی پیدائش 1914 عیسوی کی ہے اور وفات 1999 عیسوی کی۔ مرزا ادیب کالم نویس، ڈرامہ نویس اور خاص طور پر سٹیج ڈرامے یا باقی ڈرامے جو ایک ہی بار سٹیج پر پیش کیے جا سکیں، اس طرح کے ڈرامے انہوں نے تحریر کیے۔ آپ 9th میں بھی ان کا لکھا ہوا ایک ڈرامہ پڑھا ہے، لہو اور قالین، یعنی کتاب میں سے لیا گیا، اس کتاب کا نام بھی لہو اور قالین ہے۔ ویسے ان کی کتابیں آنسو اور ستارے، فصیل شب، اور جس کتاب میں سے یہ ڈرامہ لیا گیا ہے اس کتاب کا نام پس پردہ، اور اسی میں سے یہ ڈرامہ ہے 10 تک۔ ڈرامہ نویس جب بھی ڈرامہ لکھتا ہے ایک خیال کو لے کر بیٹھتا ہے کہ میں نے اس ڈرامے میں سبق کون سا دینا ہے، اخلاقیات کون سی سکھانی ہے، تو وہ ڈرامے کا مرکزی خیال کہلاتا ہے۔ میں نے ڈرامہ اس لیے لکھا ہے کہ لوگوں کو ان معلومات سے آگاہی ہو۔ بیٹا صنف کے اعتبار سے یہ ڈرامہ ہو گیا، ماخذ کہا جاتا ہے جہاں سے وہ سبق یا ڈرامہ یا ناول یا کہانی یا داستان اخذ کی گئی ہو یا لی گئی ہو۔ تو بیٹا 10 تک بھی ایک سٹیج ڈرامہ ہے۔ کردار اس کے اندر 3 ہیں۔ پہلا کردار ڈاکٹر زیدی، دوسرا کردار بیگم زیدی، اور تیسرا کردار ہے ڈاکٹر برہان۔ یہ معروضی میں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ڈرامہ 10 تک میں کتنے فنکاروں نے حصہ لیا، تو 3۔ اس کے اندر کتنے کردار ہیں؟ 3۔ اور ابتدا میں اس نے منظر بیان کیا ہے کہ جب سٹیج پہ ڈرامہ شروع ہوتا ہے تو سٹیج کا منظر کیسا دکھتا ہے۔ ڈاکٹر زیدی کا کمرہ، ڈاکٹر صاحب پلنگ پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ گاؤ تکیا لمبا تکیا جس پر پشت لگا کر بیٹھتے ہیں، پشت کو سہارا دیتے ہیں۔ عمر 55 کے لگ بھگ۔ آپ نے اسے انڈر لائن کرنا ہے، یہ معروضی میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ ڈاکٹر زیدی کی عمر کتنی تھی؟ 55 سال۔ فرنٹ کٹ داڑھی، فرنٹ کٹ داڑھی اس داڑھی کو کہا جاتا ہے جس میں سے کچھ حصہ تراش دیا جائے، کچھ حصہ باقی ہو، خشخشی داڑھی جسے کہتے ہیں۔ چہرے پر نقاہت نمایاں، چہرے پر کمزوری کے اثرات واضح۔ نقاہت کہتے ہیں کمزوری کو، اور نمایاں واضح، صاف ظاہر۔ اس وقت انہوں نے کمبل لپیٹ رکھا ہے۔ یہ بھی معروضی میں پوچھا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر زیدی نے کیا پہن رکھا تھا، کیا لپیٹ رکھا تھا؟ کمبل۔ پلنگ کے پاس چھوٹی میز پر مختلف شیشیاں پڑی ہیں، یعنی ادویات جن شیشیوں میں وہ لیا کرتے تھے، ایک چھوٹی سی میز پر وہ پڑی ہوئی تھی۔ رات طوفانی، یعنی سخت ہوا یا شدید ہوا، بارش، تیز و تند ہوا کا مستقل شور ہو رہا ہے۔
बहुत ज्यादा हवा, शिद्दत की हवा, सख्त हवा। बेगम जैदी आराम कुर्सी पर बैठी किसी रिसाले का मुतालिया कर रही है, यानी कोई रिसाला पढ़ रही है। उम्र 50 के करीब। तो इन दोनों बातों को आपने याद रखना है कि बेगम जैदी आराम कुर्सी पे बैठी क्या कर रही थी? रिसाला पढ़ रही थी। बेगम जैदी की उम्र कितनी है? 55 साल। सर्दी की वजह से शाल ओढ़ रखी है। शाल एक कीमती चादर। यानी ये पूछा जाएगा कि बेगम जैदी ने क्या ओढ़ रखा था, क्या पहन रखा था? शाल। डॉक्टर किसी सोच में डूबे हुए हैं। डॉक्टर जैदी यकायक अचानक एक साथ उनकी नजर सामने दरवाजे पर जा पड़ती है, जिस पर नीले रंग का पर्दा पड़ा हुआ है। ये नीले रंग का पर्दा, इसे आपने अंडरलाइन करना है। ये मारूजी में आपसे पूछा जा सकता है कि पर्दे का रंग क्या था? नीला। बेगम उन्हें देखती हैं और फिर रिसाले की वर्क गर्दानी करने लगती हैं। वर्क गर्दानी करना, मुतालिया करना, पढ़ना। डॉक्टर साहब कुछ कहते हैं मगर बहुत आहिस्ता, सिर्फ उनके होंठ हरकत करते हुए दिखाई देते हैं। फिर कंबल अपने जिस्म से हटाने लगते हैं। यानी उसने दिल ही दिल में कोई बात कही, से आवाज सुनाई नहीं दी, होंठ हिलते हुए नजर आए। उसने ये समझा कि शायद बेगम जैदी ने मेरी बात नहीं मानी और वो खुद अपने काम को सरंजाम देने के लिए उठता है। बेगम की नजर पड़ती है। अब ये मंजर है और ड्रामे से मुताल्लिक मुकालमा शुरू होता है बेगम जैदी और डॉक्टर जैदी के दरमियान। बेगम क्या है जैदी? जैदी दस्तक सुनी, यानी दरवाजा बज रहा है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। बेगम दस्तक, यानी बेगम का लबो लहजा ऐसा है कि कौन सी आवाज, कौन दरवाजा पीट रहा है या कौन दरवाजा बजा रहा है? जैदी सुनी नहीं तुमने? डॉक्टर साहब के हाथ रुक जाते हैं, जैसे वो उठ रहा होता है, थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। बेगम हो तो सुनो भी, कहाँ है दस्तक? यानी कोई दस्तक दे ही नहीं रहा और तुम कहते हो दस्तक है, होती तो मैं सुनती। जैदी कहाँ है दस्तक? ये क्या कह रही हो तुम? यानी मुझे दस्तक सुनाई दे रही है और तुम कहते हो दस्तक सिरे से है ही नहीं। देखो तो जाकर, कोई आया है दरवाजे पर, कोई खटखटा रहा है दरवाजा। बेगम कोई नहीं है। जैदी साफ आवाज आ रही है, नहीं जाना चाहती तो मैं खुद। आगे जारी है की अलामत लगा दी गई है, यानी आगे डॉक्टर जैदी को कहता है कि मैं खुद चला जाता हूं। डॉक्टर साहब कंबल हटाने लगते हैं। बेटा जो जुमला कौसैन के अंदर लिखा हुआ हो उस जुमले को कहते हैं जुमला मुतरजा, जो इबारत का हिस्सा नहीं होता लेकिन इबारत की वजाहत कर रहा होता है, उससे मुताल्लिक तफसील बता रहा होता है। बेगम रिसाला कुर्सी पर रखकर उठती। इसको आपने अंडरलाइन करना है कि बेगम जब उठी तो उन्होंने रिसाला किस चीज पर रखा? मेज पर रखा, कुर्सी पर रखा, दीवार पर रखा, चारपाई पर रखा, पलंग पर रखा, तो कुर्सी पर रखा। और उनकी तरफ आती हैं। बेगम क्या कह रहे हैं आप? जैदी देखता हूं दरवाजे पर। बेगम कहती क्या कर रहे हैं आप? जैदी देखता हूं दरवाजे पर कौन है, तुम तो जाती ही नहीं। बेगम मेहरबानी करके बैठे रहिए, दरवाजे पर कोई भी नहीं है। जैदी तो ये दस्तक। बेगम उनके गिर्द कंबल लपेटने लगती है। बेगम तेज हवा का शोर है, यानी दरवाजा तेज हवा की वजह से बज रहा है, दरवाजे पर है कोई नहीं। जैदी तेज हवा दरवाजे पर दस्तक दिया करती है, यानी तेज हवा है, क्या कोई दरवाजा बजा रहा है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है? तुम जाके देखो तो जरा। बेगम मैं कहती हूँ कोई नहीं है, खामखा परेशान हो रहे हैं, खामखा बगैर किसी सबब के, बिला वजह आप परेशान हो रहे हैं। जैदी जरा सुनो तो, साफ, बिल्कुल साफ, दस्तक नहीं तो और क्या है?
آپ کا وہم ہے، یعنی بیگم کہتی ہے آپ کا وہم ہے۔ وہم کہتے ہیں خام خواہ کے خیال کو جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ زیدی دیکھو اب زیادہ زور سے ہونے لگی ہے، یہ وہم ہے کیا؟ پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، بیگم ان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ بیگم خدا کے لیے لیٹے رہیے، آپ تو خود ڈاکٹر ہیں، طبیب ہیں، مسیحا ہیں، ان معاملات کو جانتے ہیں، ڈاکٹر ہو کر ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، خام خواہ کے وہم میں یا خیال میں غرق ہو رہے ہیں۔ اپنی حالت کا کچھ تو خیال کریں۔ زیدی تمہیں ایک مرتبہ جا کر دیکھ نہیں آتی؟ بیگم میں جانتی ہوں دروازے پر کوئی نہیں ہے، خیر دیکھ آتی ہوں۔ یعنی تم اصرار کر رہے ہو تو پھر دروازے پہ چلی جاتی ہوں، وگرنہ دروازے پہ ہے کوئی نہیں۔ یوں سر کو جنبش دیتی ہے، جنبش کہتے ہیں حرکت کو، ہلانے کو، جیسے اس کام کو بیکار سمجھ رہی ہو۔ بیکار کام اس کام کو کہا جاتا ہے جو بغیر اجرت کے کیا جا رہا ہو، جس کام سے معاوضے کی کوئی توقع نہ ہو۔ دروازے کی طرف جاتی ہے، زیدی انہیں ٹک ٹکی باندھے، یعنی غور سے دیکھنا، توجہ سے دیکھنا، باندھے دیکھتے رہتے ہیں۔ بیگم پردے کے پیچھے چلی جاتی ہے، 2-3 لمحوں کے بعد پردے سے باہر آتی ہے۔ زیدی کون ہے؟ بیگم کون ہوگا؟ بیگم واپس آتی ہیں۔ زیدی تم نے دروازہ کھولا تھا؟ بیگم ذرا غصے سے، تو کیا دروازہ کھولے بغیر ہی کہہ رہی ہوں؟ نہ جانے بیٹھے بیٹھے کیا ہو جاتا ہے آپ کو، کوئی آئے گا تو کال بیل نہیں دیکھے گا، یعنی دروازے پہ گھنٹی لگی ہوئی ہے تو وہ گھنٹی بجا لے گا، دروازے پر ہی دستک دے گا، یا دروازہ ہی توڑتا رہے گا، یا دروازہ ہی بجاتا رہے گا۔ ڈاکٹر اور بیگم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر کی نظروں میں بے اعتباری سی ہے اور بیگم کی نظروں میں شکایت۔ زیدی مگر یہ دستک، بیگم الفاظ کاٹتے ہوئے، آپ آرام نہیں کریں گے ڈاکٹر ہو کر؟ زیدی بیوی کے الفاظ کاٹ کر بار بار مجھے کیوں بتا رہی ہو کہ میں ڈاکٹر ہوں؟ بیگم وہ اس لیے کہ آپ کو عام لوگوں سے بالکل مختلف ہونا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر بھی کسی واہمے کا شکار ہو جائے، یعنی خام خواہ کا خیال اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے، تو پھر اس کے علم سے کیا فائدہ؟ زیدی شاید تم سچ ہی کہتی ہو۔ بیگم آواز میں نرمی، آپ خود ہی بتائیے، ایک ڈاکٹر حقیقت پسند نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا؟ یعنی اگر ڈاکٹر اصلیت کو نہیں مان رہا تو دوسرا کوئی اور کیوں مانے گا؟ زیدی دروازے پر دستک کی آواز سننا حقیقت کے خلاف ہے۔ بیگم جب دستک ہی نہ ہو اور اصرار کیا جائے، ضد کی جائے کہ آواز سنی ہے، اس وقت آواز سننا کس طرح حقیقت ہوئی یا اصلیت ہوئی؟ ڈاکٹر سر جھکا کر اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، یعنی پریشانی کے سبب وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ بیگم انہیں دیکھتی رہتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی نظریں بے اختیار سامنے پردے پر پڑتی ہیں جو نیلے رنگ کا پردہ لگا ہوا ہے۔ تیز و تند ہوا کا شور بڑھ گیا ہے، سخت ہوا کا شور اور زیادہ ہو گیا ہے، شاید بارش شروع ہو گئی ہے۔ لیٹ جائے نا، ڈاکٹر صاحب اپنے خیال میں غرق ہیں، یعنی مشغول مصروف، وہ ادھر ادھر توجہ ہی نہیں دیتے۔ زیدی کیا کہا؟ بیگم لیٹ جائیے۔ زیدی تم نے دروازہ کھول کر دیکھا تھا نا؟ بیگم حد ہو گئی ہے، یعنی آپ میری بات ہی نہیں مان رہے، آپ لیٹ کیوں نہیں جاتے؟ آدھی رات ہو چکی ہے، ابھی تک جاگ رہے ہیں۔ ڈاکٹر برہان نے کہا تھا آپ کو مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ اس ڈرامے کا بیٹا تیسرا کردار ڈاکٹر برہان ہے اور اسی کا وہ بھی اسی مکالمے، اس ڈرامے کے مکالموں میں شامل ہوگا۔ تو بیگم زیدی کہتی ہیں کہ ڈاکٹر برہان کہہ گئے تھے کہ آپ کو آرام کرنا چاہیے، سکون کرنا چاہیے۔ زیدی یہ بات تو میں خود نہیں جانتا، یعنی اس بات کا تو مجھے بھی پتا ہے۔ بیگم کیوں نہیں جانتے؟ جانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں۔ ڈاکٹر برہان نے کہا تھا میں خود آ کر دوا پلاؤں گا، یاد نہیں رہا اسے، صبح آئے گا۔ زیدی اچھا لڑکا ہے۔ بیگم
میں نے اتنا ذمہ دار اور فرد شناس نوجوان آج تک نہیں دیکھا۔ یعنی ڈاکٹر زیدی کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر اپنی ذمہ داری کو پہچانتا ہے اور اپنے فرض کو، اپنی ذمہ داری کو جانتا ہے، سوائے کام کے اور کچھ سوچتا ہی نہیں اسے، یعنی کام کے سوا اسے کسی اور چیز کا خیال ہے ہی نہیں۔ ہر وقت کام، دن ہو یا رات، کام کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں اور کوئی مقصد اس کا ہے ہی نہیں۔ یہ ہے فرض شناسی، یہ ہے ذمہ داری کا احساس۔ عزیز طلبہ، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جب ڈرامہ نویس کوئی ڈرامہ لکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں ایک مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کو لے کر چلتا ہے۔ تو یہی وہ جملہ ہے جو اس ڈرامے کا مرکزی خیال قرار دیا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر کو فرض شناس ہونا چاہیے، ڈاکٹر کو اپنی ذمہ داری پہچاننی چاہیے، ڈاکٹر کسائی والا کردار ادا نہ کر رہا ہو، طبیب اور مسیحا والا کردار ادا کر رہا ہو، وہ اپنے آرام کو تیاگ کر مریضوں کے آرام اور سکون کا خیال رکھ رہا ہو۔ زیدی ڈاکٹر کو فرض شناس ہی ہونا چاہیے، ڈاکٹر کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے، کیونکہ مسیحائی ایک عبادت ہے۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر صاحب پھر سامنے پردے کو دیکھنے لگتے ہیں۔ بیگم آپ پہ توبہ ہے، ڈاکٹر برہان آئیں گے تو کہوں گی، یعنی آپ دوبارہ اٹھ رہے ہیں، آپ آرام اور سکون نہیں کر رہے، اب ڈاکٹر برہان آئیں گے تو میں ان سے کہوں گی۔ زیدی کیا کہو گی؟ بیگم یہ بھی تو ایک بیماری ہے، دروازے پر کوئی ہے نہیں اور آپ ہیں کہ دستک کی آواز سن رہے ہیں۔ ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہوا ہے، دروازے کی گھنٹی بجتی ہے، زیدی اب تو آیا ہے کوئی؟ بیگم شاید ڈاکٹر برہان ہے۔ بیگم دروازے کی طرف جاتی ہیں اور پردے کے پیچھے غائب ہو جاتی ہیں، چھپ جاتی ہیں۔ چند لمحوں کے بعد جب باہر نکلتی ہیں تو ان کے ساتھ ڈاکٹر برہان بھی آتے ہیں۔ ڈاکٹر برہان عمر کے لحاظ سے بالکل نوجوان ہے، ہاتھ میں ڈاکٹروں والا بیگ، برساتی پہن رکھی ہے، برساتی بارش سے بچنے کے لیے کوٹ یا اوور کوٹ۔ برہان دور ہی سے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ زیدی وعلیکم السلام، بڑی تکلیف کی بیٹا، اس وقت آنے کی کیا ضرورت تھی، صبح دیکھا جاتا۔ یعنی ڈاکٹر زیدی کہتے ہیں کہ تیز و تند ہوا چل رہی ہے، طوفانی رات ہے، بارش برس رہی ہے اور میری کیفیت سیریس بھی نہیں ہے، صبح آ کر دیکھ لیتے۔ برہان کوئی بات نہیں۔ بیگم ہاں بیٹا، اس وقت بھلا کیا ضرورت تھی آنے کی، لیکن ڈاکٹر برہان جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھتا تھا، شاید وہ کلینک میں پریکٹس کرتا رہا، وہاں پر وہ مصروف رہا، مریض زیادہ آ گئے تو آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ عزیز طلبہ، آج کے لیکچر کو میں یہیں پر چھوڑتا ہوں اور اسی ڈرامے کا سیکنڈ ہاف انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔